نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 46۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے ایک بار مجھ پر درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، اور اس کی فضیلت ہمیں قرآن و سنت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ آپ مجھے درود پڑھنے کے فائدے بتائیں گی؟ جی ضرور، میں آپ کو بتاؤں گی درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص مجھ پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کی 10 غلطیاں معاف کر دی جائیں گی اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کے مطابق آپ کو 3 فضیلت پتہ چلی۔ اب آپ مجھے بتائیں وہ کون سی 3 فضیلتیں ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوئیں گی، 10 غلطیاں معاف ہوئیں گی اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص درود نہ پڑھے تو کیا ہوگا؟ جی اس کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی ایسے شخص کا برا ہو جس کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی رسول کا نام آئے تو ہمیں ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکی۔ آپ آج کوئی قصہ سنائیں گی؟ جی آج میں آپ کو قصہ بھی سناؤں گی۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی، تو نے جلدی کی، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو اللہ کی شایان شان اس کی حمد بیان کر اور پھر مجھ پر درود بھیج، پھر اللہ سے دعا کر۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے نماز پڑھی، اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ یعنی دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور پھر دعا کی جائے۔ پھر دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی۔ امرکات، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے تو درود پڑھیں۔ درود صرف وہی پڑھیں جو حدیث سے ثابت ہو، مثلا درود ابراہیمی یا اللہم صلی علی محمد پڑھیں۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ حديث number 46. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. من صلى علي واحدة من صلى علي واحدة من صلى علي واحدة
من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه عشرا صلى الله عليه عشرا من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. صحيح المسلم.